دو ملکوں کے درمیان نو مینز لینڈ میں پھنسے ہوئے یہ 14 افراد جنہیں یہاں بنگلہ دیش میں فلمایا گیا ہے ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جنہیں مبینہ طور پر انڈیا نے زبردستی یہاں دھکیل دیا ہے۔ یہ کئی دنوں سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا نام محمد خیر الاسلام کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی شہری اور ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، مگر انہیں زبردستی سرحد پار دھکیل دیا گیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میرے ہاتھ باندھے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ انہوں نے کہا چپ رہو۔ آسام میں ان کی بیوی ریتا خانم اب بھی صدمے میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس رات گئے ان کے شوہر کو لے گئی اور کئی دنوں تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر انہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں دیکھا۔ جب میں نے اسے ویڈیو میں دیکھا تو میں رونے لگی۔ میری دعا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو کوئی بھی اسے بنگلہ دیشی نہ کہے۔ میرا شوہر بنگلہ دیشی نہیں ہے۔ ریتا کے شوہر کو 2016 میں آسام میں ایک ٹریبیونل نے غیر ملکی قرار دیا تھا۔ ان کی شہریت کا مقدمہ اب بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ کئی نسلوں سے انڈیا میں رہ رہے ہیں اور اس کے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ لال بانو غم سے نڈھال ہیں۔ ان کے 62 سالہ بیٹے عبداللطیف کئی دنوں سے لاپتہ ہیں۔ ان پر غیر ملکی بنگلہ دیشی ہونے کا الزام ہے۔ ان کی بیٹی نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں بھی سرحد پار دھکیل دیا گیا ہے۔ میرے والد انڈین ہیں، بنگلہ دیشی نہیں۔ وہ کوئی کھلونا نہیں جسے آپ یہاں سے وہاں پھینک دیں۔ وہ ایک انسان ہے جن کے حقوق ہیں۔ آسام کے مختلف علاقوں میں سفر کے دوران ہمیں نصف درجن ایسے خاندان ملے جن کی کہانی ایک جیسی تھی۔ ان کے مقدمات کئی برسوں سے چل رہے ہیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جبری واپسی غیر قانونی ہے، کیونکہ نہ تو ڈپورٹیشن کی باقاعدہ کارروائی کی گئی اور نہ ہی ان کی شہریت کے مقدمات ختم ہوئے ہیں۔ حکومت آسام نے BBC کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ ان خواتین میں سے ایک جنہیں مبینہ طور پر زبردستی سرحد پار دھکیل دیا گیا تھا اب واپس آ چکی ہیں۔ ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ 4 دن نو مینز لینڈ میں انتہائی اذیتناک حالات میں رہیں اور پھر واپس انڈیا بھیج دی گئیں۔ حقیقت جاننے کے لیے اب ہم ان سے ملنے بار پیٹا جا رہے ہیں۔ 58 سالہ شونا بابو اب بھی صدمے کی حالت میں ہیں۔ 2 دن پہلے واپس آنے کے بعد سے وہ خوفزدہ ہیں اور اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کانپ رہی ہیں۔ انڈین سیکیورٹی فورسز نے مجھے زبردستی دھکیل دیا۔ میں نے 2 دن بغیر کھائے پیے گزارے۔ میں ایک کھلے میدان میں گھنٹوں گہرے پانی میں پھنسی ہوئی تھی جہاں ہر طرف مچھر اور جونکیں تھیں۔ انڈین بارڈر سیکیورٹی حکام نے BBC کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ تصاویر میں دکھائی دینے والے زیادہ تر افراد واپس انڈیا آ چکے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش نے انہیں واپس دھکیل دیا ہے۔ آگے کیا ہوگا اس بارے میں غیر یقینی برقرار ہے۔